اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز نمبر 14 ربما۔ اس جز میں دو ہم نے سورہ مکمل کرنی ہے انشاءاللہ، سورہ ہجر ہے اور سورہ نحل۔ اب انشاءاللہ ہم سورہ ہجر کی شروعات سے ہی پڑھیں گے۔ اب یہ جو تین ہم نے کہا تھا کہ یہ جو مکی صورتوں کا جو وہ شروع ہو رہا ہے سیکوینس لگاتار، اب یہ سورہ مومنون تک مکی صورتیں چلتی رہیں گی۔ پہلے دو دو کا جوڑا چل رہا تھا، جیسے کہ پہلے مدنی صورتوں کا دو دو کا جوڑا چلا، اس کے بعد مکی صورتوں کا تین تین کا جوڑا چل رہا ہے۔ اب یہاں پر جو تین تین صورتیں ہیں، اس میں سے یہ ابراہیم سورہ رعد اور ابراہیم، اور یہ تیسری اس کی ہے جوڑی میں سورہ ہجر۔ اب سورہ ہجر میں التذکیر بالایام اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کچھ نبیوں کا تذکرہ کیا ہے جس میں ان کے قوم کو عذاب دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم سورہ نحل بگن کریں گے، اس کے اندر التذکیر بالآلاء اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اللہ نے جو انسانوں کو بخشی ہیں اس کا اس میں تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر، ہجر کا مطلب ہے پتھر۔ اب یہ جو ہجر کہا گیا، یہ سمود جو صالح علیہ السلام کی بستیاں ہیں، یہ نارتھ میں، جو عرب کے نارتھ حصے میں، مغربی شمال مغربی حصے میں ہیں۔ تو یہ یہاں پر ساری یہ بستیاں بسی ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سراؤنڈنگ کی بستیاں ہیں عرب ممالک کے، ان کا تذکرہ یہاں پر دہرا رہے ہیں بار بار، تاکہ ان لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو، کیونکہ یہ قریب ہی لوگ گزر چکے تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب دیا تھا ان کی نافرمانی کے سبب۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر انہی انبیاء کا تذکرہ کیا ہے جو کہ ان سے منسلک تھے، جو گزر چکے تھے، اور ان کی بستیاں اب بھی وہاں سراؤنڈنگ میں موجود ہیں۔ اب یہ جو ہے سمود کی بستیاں، یہ بھی ابھی موجود ہیں۔ یہ لوگ پہاڑ میں تراشا کرتے تھے، مطلب گھر وغیرہ بنایا کرتے تھے پہاڑوں کو تراش کے۔ تو مطلب ان کا آرکیٹیکچر اور وہ جو فن تھا وہ بہت زیادہ اس میں ماہر تھے۔ یہ پہاڑوں سے بھی کیا کر لیا کرتے تھے، بڑے بڑے محلات تیار کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان کا تذکرہ کیا ہے، اسی کے نام پر یہ سورہ کا نام سورہ ہجر رکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بھی انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، تو یہ 6 صورتیں لگاتار آ رہی ہیں، الف لام را سے حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں۔ درمیان میں ایک سورہ گزر چکی تھی، الف لام میم را سے تھی وہ، لیکن وہ اسی کے اس میں چل رہی ہے، جوڑی میں چل رہی ہے۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی وہی، جیسے دوسری دونوں صورتیں تھی رعد اور ابراہیم، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب کے تذکرے سے بات کو شروع کیا تھا، یہاں پر بھی اسی کے ذکر سے شروعات ہو رہی ہے کہ یہ آیات ہے کتاب الہی اور قرآن مبین ہے۔ مبین یعنی ایسا کلیئر ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تفصیل سے اور کلیئرلی بیان کر دیا ہے۔ بعید نہیں ہے کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امیدیں۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل رکھی ہے۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے بعد۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ جب یوم حسرت ہوگا، قیامت کے دن سارے حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے اس کو قبول کر لیا ہوتا، جو نصیحتیں ہمارے پاس آئی تھی، ہم تو اس دنیا کے بھلاوے میں پڑے رہے اور اس دنیا کے کھیل کود تماشے میں لگے رہے، اور اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، اس کتاب مبین کی دعوت کو قبول کر لیا ہوتا تو آج ہم یہاں پر مزے کر رہے ہوتے جو دنیا میں ہم نے مزے کیے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کو چھوڑ دیا کہ اب تم کھاؤ پیو، مطلب دنیا کے جو عیش و آرام ہے اسی میں لگے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دے دی، اور ہر امت کے لیے ایک وقت، ایک اجل مقرر کر دیا گیا ہے، اس سے پہلے نہ اس سے بعد کوئی بھی کسی بھی امت کو نہ عذاب دیا جائے گا، نہ ان پر قیامت آئے گی، نہ انہیں موت آئے گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے، تو یقیناً دیوانہ ہے۔
اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر، تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اب یہاں پر ذکر کہا گیا ہے قرآن کریم کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دیوانے ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، وہ ان کے اوپر بہت سارے باتیں کسا کرتے تھے اور بہتان لگایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اس پر گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اور یہ وہی وہی بات دے کے چلی آ رہی ہے بار بار۔ ان کا جو مطالبہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کیا دکھا دیا جائے، معجزہ دکھا دیا جائے۔ اب یہی رد و قدا چلتی رہے گی آگے بھی اس میں، کہ یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے اتار دیے جائیں، لیکن فرشتے تو کب نازل کیے جاتے ہیں؟ یا تو کسی کی روح قبض کرنے کے لیے، یا پھر عذاب دینے کے لیے فرشتوں کا جتھا اتارا جاتا ہے، ایسے تو نہیں اتار دیا جاتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس دن اگر فرشتے اتار دیے گئے تب تو فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی اس کے بعد تو بالکل مہلت نہیں دی جائے گی۔ ابھی تو تمہیں مہلت دی گئی ہے کہ اب بھی سدھر جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ، لیکن جس دن تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے گا تو اس دن یا تو وہ تمہاری موت کا دن ہوگا، یا قیامت کا، یا پھر عذاب کا دن ہوگا۔ اس سے پہلے کوئی فرشتے نازل نہیں کیے جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ یہ قرآن کریم ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے کتابیں جو نازل ہوئی تھی، تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، اس کے اندر بہت سارے چینجز ہو گئے، رد و بدل کر دیے گئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن کا ذمہ خود لے لیا۔ یعنی اس کے اندر اب الف کیا، الف با مطلب جو حروف کو چھوڑیں، یہاں پر زیر زبر پیش کا بھی کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لے لیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نگہبان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ دیکھیں پھر وہی آ رہی ہے انباء الرسول، رسولوں کے جو تذکرے ہیں، اس میں ان کے جو عذاب دیے گئے ہیں اور ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے کیسے نبی آئے، وہ تم سے بھی مضبوط تھے، کیسے کیسے اقتدار رکھتے تھے، عہدوں پر فائز تھے، تم سے مضبوط تھے، جسامتوں میں بھی، مال و دولت میں بھی، اولادوں میں بھی، اور وہ تم سے زیادہ مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ فیورز کیے تھے دنیاوی لحاظ سے، لیکن انہوں نے جب نافرمانیاں کی تو ساری کی ساری بستیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الٹ کر رکھ دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اس طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اپنے تک آنے کے لیے ان کو سیڑھیاں لگا کر دے دیتا، ان کے لیے مطلب لیڈرز بنا دیے جاتے، تب بھی یہ وہاں آسمانوں تک پہنچنے کے باوجود یہ کہہ دیتے کہ ہم پر کیا کر دیا گیا، جادو کر دیا گیا۔ جادو کے اثر سے ہماری آنکھوں میں دھوکا، مطلب دھوکے سے ہمیں نظر وہ کر دیا گیا آنکھوں پر، اور ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ساری چیزیں جادو ہے۔ تو یعنی تو ان کے پاس کتنے بھی معجزات لا کر آپ دکھا دیں، یہ کبھی ایمان نہیں لانے کے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مطلب یہ جو اوباش لوگ ہیں، ان کی نافرمانیوں کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی ہیں، تو ان کے اوپر کسی بھی قسم کا اثر نہیں ہونے والا۔ اور یہ ذکر تو ان کے اوپر ایسے گزرتے ہیں جیسے کوئی سلاخ کے مانند، جیسے کوئی ان کو مطلب کوئی سروں کو پیٹ رہا ہو ان کو سلاخوں سے، یہ ایسے ان کے اوپر یہ ذکر گزرتے ہیں۔ یعنی ان کے اوپر اتنا گرا گزرتا ہے اس تعلیم کا، اس قرآن کا پڑھنا اور اس کی تلاوت کا سننا، کہ جیسے کوئی سلاخوں سے ان کے اوپر سر پر حملے کر رہا ہو۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے،
اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب یہ جو ستارے جو ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کبھی کبھی، تو یہ کیا ہوتے ہیں، ثاقب ہوتے ہیں، یہ مطلب کیا کرتے ہیں جو شیطان جب فرشتے جو دنیا کے معاملے میں جو آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یہ شیطان کیا کرتے ہیں، اس پر سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کیا کرتے ہیں، ڈھیر لگا کر اوپر تک پہنچ جاتے ہیں، اور مطلب جیسے لیڈر ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے وہاں تک آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر کان لگا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بات یہاں سے اچک کر لے جائیں۔ اور یہ جب فرشتے ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کو ستاروں کے ذریعے سے ان پر حملہ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس پہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو یہ ویسے ہی آگ والے جو ستارے ہوتے ہیں ان سے اس پر حملہ کیا جاتا ہے تاکہ یہ باتیں نہ اچک کر لے جائیں آسمانوں کی، فرشتوں کی جو آپس میں وہ لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں پر ساری نشانیاں بھی بیان کی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ ہم نے زمین کو پھیلا دیا، اس میں پہاڑ بچھائے، جما دیے، اس میں ہر نوع کے نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ بارآور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمانوں سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت اس دولت خزانہ اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والوں کو بھی پر بھی ہماری نگاہیں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی انواع و اقسام کی مثالیں بیان کر دی۔ سب سے پہلے کہا کہ زمین کو تمہارے چلنے پھرنے کے لیے ایک بچھونا بنا دیا، پھر وہ نہ ہلے، وہ تمہیں تکلیف نہ دے، اسی لیے ان کے اوپر پہاڑوں کا جماؤ کر دیا، ان کو پیگز بنا کر ان کو میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ زمین ہلے نہ اور تم لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں سے بہت سی نباتات اگا دی، اور وہ نباتات کیسی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقررہ اندازے پر اگتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اگتی جا رہی ہیں تو اس کی ہائٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک ہائٹ دے دی، ایک سائز دے دیا، ایک مقدار دے دی، ہر کسی کا پھل جو ہے اس کو الگ الگ رنگ دے دیے، بوئیں دے دی، خوشبو دے دی، اور ان کے ذائقے دے دیے۔ تو سب چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقدار، ایک اندازے کے مطابق ہر چیز کو مقرر کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے تمہارا اکانومی جو ہے اس میں معیشت میں تمہاری مدد کی کہ تم ان کے پھلوں کو بیچتے ہو، پھر اس سے مال کماتے ہو اور اپنی زندگی کے دوسرے گزارے کرتے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مخلوقات کو بھی دیا جن کو تو تم جانتے تک نہیں ہو، یعنی کہ اتنی مخلوقات تو ایسی ہیں دنیا میں کہ جن کو انسان جانتا بھی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا بھی رازق ہے، صرف تمہارا ہی رزق دینے پر قادر نہیں ہے بلکہ وہ ساری مخلوقات کو یکساں رزق دینے پر قادر ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نہ ہو، اور اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے بعد جو ہوائیں چلتی ہیں اس سے پانی جو ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے اور اوپر جمع ہوتا ہے بادلوں میں، اور پھر اس سے بارش برسائی جاتی ہے، پھر اس سے زمین کو سیراب کر دیا جاتا ہے، پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو زمینیں ہیں وہ سیراب ہوتی ہیں اور اس سے تمہارے لیے فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ تو یہ سارے خزانے جو تم دیکھتے رہتے ہو، یہ ساری نعمتیں جو تم دیکھتے رہتے ہو، تو کیا یہ اس کے ہم بنانے والے ہیں؟ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بنانے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ بندہ غور و فکر کرے ان تخلیقات میں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہی زندگی تم کو دی ہے اور وہی تم کو موت بھی بخشے گا، تو اس پہ تو تمہاری کوئی قدرت نہیں ہے کہ تم اپنی زندگی خود مطلب اپنے آپ کو پیدا کر سکو یا اپنے آپ کو موت دے سکو، جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر زندگی کا کیا ہے، وارث بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اونر ہے، اس کی ہی مرضی سے ہر کسی کو زندگی بخشی بھی جاتی ہے اور روحیں قبض بھی کی جاتی ہیں۔
پہلے لوگ بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں، سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے، سب کا نگہبان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں دیکھ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی نعوذ باللہ تماج بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے دیکھ رہا ہے کیونکہ سب کا حساب کتاب لینا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بندے کو کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 27، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی اصل حقیقت بتا دی، یعنی بعد میں جو عمل تولید کے ذریعے سے انسان بنے، لیکن جو سب سے پہلے جو تخلیق ہوئی ہے آدم علیہ السلام کی، وہ کس سے ہوئی ہے؟ گارے سے ہوئی ہے۔ جو مٹی ہوتی ہے اس کو سڑایا گیا، اس کے اندر جو پانی ڈلنے کے بعد جو وہ سڑتی ہے اور پھر اس کے اندر سے جو بو اٹھتی ہے اور پھر جب اس کا پانی سوکھتا ہے تو وہ کھنکھنانا شروع ہو جاتی ہے، یعنی آپس میں بجنے لگتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سڑی ہوئی مٹی سے انسان کو بنایا ہے۔ اسی طرح یہ جو جن اس نے اپنے کس پر تخلیق پر وہ کیا تھا، تکبر کیا تھا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اور اس انسان کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بھی حقیقت یہاں پر بتا دی کہ ہم نے آگ کی لپٹ کے سے تجھے پیدا کیا۔ وہ جو جب آگ جلتی ہوتی ہے تو اس کے اوپر کی جو ٹپ ہوتی ہے، جو کیا ہوتی ہے، جو بالکل بے لو کی ہوتی ہے، بغیر آگ کی ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی تیزی نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جن کو اس سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی سب سے بیکار چیز سے پیدا کیا ہے اس کو بھی، تاکہ انسان اور جن اپنی تخلیقات پہ غور کریں کہ اللہ نے ان کو پیدا کس چیز سے کیا ہے، یعنی کہ سڑی گلی مٹی سے پیدا کیا ہے اور آگ کی اس لپٹ سے پیدا کیا ہے جس کا کوئی فائدہ انسان نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ لوگ اپنے اوپر تکبر کرتے ہیں، جن کی اصل حقیقت یہ ہے۔ تو انسان اپنی تخلیقات پہ غور کرے کہ اصل میں وہ پیدا کن چیزوں سے کیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عاجز بن کر رہے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیوں تو کیونکہ تو مردود ہے، اور یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے تو مایوس ہو گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے رجیم کر دیا، مردود کر دیا، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے تو محروم ہو گیا، اب تو قیامت تک اسی طرح لعنت میں رہے گا۔ اس نے عرض کیا، میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اس طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ فرمایا، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان جو کنورزیشن ہے کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، سڑی ہوئی مٹی سے تو نے اس کو پیدا کیا اور مجھے کہتا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، یعنی اس نے وہاں پر تکبر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکبر کا یہ معاملہ کیا کہ اس کو قیامت تک کے لیے ملعون کر دیا، اور ملعون کرنے کی یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ایک تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس نے نہ توبہ کی، نہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوبارہ گڑ گڑا کر کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، بلکہ یہ کہا کہ اللہ تو نے مجھے بہکا دیا، اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اس نے الزام ڈال دیا، خود اپنی اختیار کو استعمال کر کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا بھی نہیں تھا، بلکہ کہا کس کو تھا؟ اللہ نے جو اپنی پاک روح اس کے اندر
پھونکی تھی، اس کی وجہ سے اس کی تعظیم بڑھ گئی تھی، اس کو سجدہ کرنے کو کہا گیا تھا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ بات اصل وہاں پر یہ نہیں تھی کہ مطلب سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے، بات اصل یہ تھی کہ حکم کس کا مانا جا رہا ہے۔ تو سارے فرشتے تو کیا تھے، انہوں نے سجدہ کر لیا، اور پھر جب ابلیس نے انکار کیا اور گردن اکڑ کر کھڑا ہو گیا، تو پھر فرشتوں نے دوبارہ سے سجدہ کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم اس کی طرح سے نافرمانوں میں نہ ہوئے۔ تو یعنی 2 سجدے پھر اس کے بعد سے اللہ سبحانہ وتعالی نے نمازوں میں بھی 2 ہی سجدے کر دیے۔ ایک تو اللہ کے حکم کا سجدہ تھا، دوسرا جو تھا انہوں نے شکر کا سجدہ کیا تھا کہ وہ جو اللہ سبحانہ وتعالی جن کی گردنیں اکڑی ہوئی چھوڑ دے، تو پھر وہ چاہے بھی تو سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو تھا یہ جن جو تھا، ابلیس، یہ اصل میں جن تھا، فرشتوں میں اس کو اس لیے شمار کر دیا گیا تھا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اس نے ایسی عبادتیں کی تھی جیسے کسی نے عبادت کی ہی نہ ہو۔ یہ بہت بڑا عالم تھا، بہت علم رکھنے والا تھا۔ اللہ نے اس کی عبادتوں کے وجہ سے اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کے سبب یہ کیا ہوا، ملعون ہو گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت تک کے لیے اس کو اس لیے مہلت دے دی کیونکہ اس نے اپنی عبادتوں کے اجر کے طور پر یہ مہلت مانگی تھی۔ اللہ نے اس کو مطلب مہلت دے دی۔ ایک چیز جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی وہ یہ کہ تو میرے ان بندوں کو نہیں بہکا سکتا جو میرے خالص بندے ہیں، اور وہ اس کا اعتراف خود بھی کر رہا ہے شیطان کہ میں تیرے ان بندوں کو نہیں بہکا سکتا جو تیرے خالص بندے ہیں، جنہوں نے اپنا رخ صرف تیری جانب کر لیا ہو، وہ تیرے لیے جھکتے ہیں، تیرے لیے اٹھتے ہیں، یعنی کہ ان کا سارا زندگی کا دار و مدار تیرے ہی، مطلب تجھے مرکز بنا کر اپنی زندگی میں جی رہے ہیں، تو ان پر میرا کوئی بس نہیں چلنے والا۔ یہ اس نے خود کہا اپنے کہ اللہ میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ تو جاؤں گا، لیکن میرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا جو مخلص بندے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان مخلص بندوں میں شامل فرما دے جن پر ابلیس کا بھی زور نہیں چلتا۔ لیکن اللہ نے بھی فرما دیا کہ یہ جو ابلیس ہے اور یہ جو شیطان ہے، ان کا زور اور ان کا داؤ پیچ بڑا کمزور ہے۔ اگر بندے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت کے بنا یہ بالکل بھی کچھ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان ابلیس اور ان شیطانوں کی سے پناہ میں رکھے۔ یہ جہنم جس کی وعید پیروانے اب ابلیس کے لیے کی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اب جہنم کے 7 دروازے بیان کیے گئے ہیں، اور ہر دروازے میں سے الگ کیٹیگری کے لوگ جائیں گے، بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، یعنی جنتیوں کے دلوں کو پاک کر دیا جائے گا، تمام دنیا کی دلوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے پاک کر دیا جائے گا۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا مطلب ایک مثال قائم کی ہے کہ اللہ کی رحمت پھر بھی اللہ کے غضب پر غالب ہے، کہ جہنم کے تو 7 دروازے بنائے ہیں اور جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رائل وی نہیں استعمال کیا، کہا میں بہت درگزر کرنے والا ہوں، بندہ آئے تو میری طرف، میں بڑا شفیق ہوں، میں بڑا حلیم ہوں، میں بہت دینے والا ہوں، بڑا درگزر کرنے والا ہوں، بندہ بس میری طرف لوٹے اور میں اپنے بندے کو کیا کر دوں؟ معاف کر دوں۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عباد انہی لوگوں کو کہا ہے جو اللہ کے فرما بردار ہیں، ورنہ تو یا ایھا الذین، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس، یہ سارے القابات کہے ہیں، لیکن جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محبت کا اظہار کیا ہے وہاں پر عباد کہا، عبادی، میرے بندے ہیں وہ، میرے بندے۔
یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نسبت سے ان بندوں کو جوڑ دیا کہ وہ بندے جو فرما بردار ہیں وہ میرے ہیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ یہاں پر آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ میری جو مطلب وہ ہے رحمت ہے اور جو مغفرت ہے بہت وسیع ہے، بندہ میری طرف رجوع کرے تو میں کیا کرنے والا ہوں، بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ اور یہ بھی بتا دو کہ میرا جو غضب ہے وہ بھی بڑا سخت ہے، پھر اس سے بھی پناہ نہیں آ سکتے۔ اگر وہ اگر بچنا چاہیں اور گناہ کر کر آئیں گے میرے پاس تو پھر اس سے بچ نہ پائیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی بہت نہایت ہی دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ، جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے تو وہ کیا آئے، کیوں آئے تھے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس لیے آئے تھے کہ ان کو خوشخبری سنا دیں اسحاق علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ جب بہت سارے فرشتے آتے ہیں جنرلی تو وہ عذاب ہی کے لیے آتے ہیں۔ ایک فرشتہ جب آتا ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو وہ کچھ میسجز لے کر آتے ہیں، لیکن جب زیادہ تعداد میں فرشتے ہوتے ہیں تو وہ پھر عذاب ہی والے ہوتے ہیں۔ اب جب یہ بہت سارے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو وہ ان سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ تمہارے یہاں اولاد ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، یعنی یہ لاجک نہیں ہے نا، منطق اس پر وہ نہیں کرتا کہ انسان کا دماغ جب ساری چیزوں سے پار ہو جاتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے نا انسان کی منطق اور اس کے لاجک سے ورا الورا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب کہ میں بوڑھا ہو چلا ہوں تو کہاں سے میرے اولاد ہوگی؟ تو یہ تو دنیا کا دستور ہی نہیں ہے کہ بوڑھے لوگوں کی اولادیں ہوتی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ان کو پھر بھی خوشخبری سنانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ ذرا سن رکھو کہ تمہیں اولاد ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، یعنی کہ اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے، تو مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مطلب مایوس ہوتے ہیں انہیں کیا کہا گیا؟ وہ گمراہ ہیں، وہ ضالین ہیں۔ وَمَن يَقْنُطْ مِن رحمت ربہ الا الضالون، آیت نمبر 57۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، پھر کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرشتادگان الہی فرشتادگان الہی وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ یعنی کہ یہ تو بات ہو گئی کہ تم نے خوشخبری مجھے سنا دی، اصل معاملہ کیا ہے جو اتنے سارے فرشتے آئے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کے گھرانے والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ پھر جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو فرشتے ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے اتنے سارے فرشتے آئے ہیں تو ضرور کوئی اہم بات ہے، تو وہ انہوں نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام جو کہ آپ کے بھتیجے ہیں ان کی قوم کی طرف عذاب کا پیغام لے کر آئے ہیں اور ان کو سب کو بچا لیا جائے گا، لیکن ان کی بیوی جو ہے خیانت کرنے والوں میں سے ہے، اپنے شوہر کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ جا کر کیا کرتی ہے سرداروں کو بتا دیتی ہے، تو اس کے اوپر بھی عذاب آئے گا اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی۔ جب وہ فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی پر پہنچے، لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، یعنی کہ اس گاؤں کے رہنے والے تو دکھائی نہیں دیتے، میں نے آپ لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہ لو، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جانا اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، یعنی کہ آ، جو تمہارے گھر والے ہیں وہ آگے چلیں گے اور سب سے اینڈ میں آپ چلو گے، بلکہ
तुम में से कोई पलट कर ना देखे, यानी कि तुम कभी ये सोचने लगो कि हमारे पीछे हमारे रिश्तेदार हैं, कहीं तुम्हारे दिलों में उनके लिए क्या आ जाए, नरमी आ जाए। तो तुमने किसी ने भी पलट कर नहीं देखना है और इसीलिए हमने तुमको सबसे पीछे रखा होगा। यानी कि तुम सारे घर वालों को आगे रखोगे और सबसे एंड में आप चलोगे। बस सीधे चलते चले जाओ, जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और उसे हमने अपना ये फैसला पहुँचा दिया कि सुबह होते-होते इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी, यानी कि उनके ऊपर अज़ाब आ जाएगा। इतने में शहर के लोग खुशी के मारे बेताब होकर लूत अलैहिस्सलाम के घर चढ़ आए। यानी उनकी बीवी ने जाकर उनको बता दिया कि हमारे घर बहुत खूबसूरत मेहमान आए हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला को जब भी किसी को रंगे हाथों पकड़ना होता है ना, रेड हैंडेड, तो क्या करते हैं, उन्हीं फरिश्तों को ऐसे ही बना के बशर बनाकर भेज देते हैं। जिस तरीके से सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में क्या हुआ था, हारूत और मारूत इंसान की शक्ल में आए थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर भी इनकी क्योंकि आज़माइश करनी थी, इसीलिए खूबसूरत लड़की नौजवान लड़कों की शक्ल में ये लोग आए थे। अब ये सारे लोग खुश हो गए कि हमारे शिकार आ गए। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, भाइयों ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फ़ज़ीहत ना करो, अल्लाह से डरो, मुझे रुसवा ना करो। वो बोले, क्या हम बारहा तुम्हें मना नहीं कर चुके हैं कि दुनिया भर के ठेकेदार ना बनो? यानी कि तुम हर किसी के बीच में ना बोला करो, हम जो कर रहे हैं वो हमें करने दिया करो। लूत अलैहिस्सलाम ने आजिज़ होकर कहा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है, यानी तुम्हें अगर निकाह करना चाहते हो तो मेरी बेटियों से करो, ये मेरी बेटियाँ मौजूद हैं। तेरी जान की कसम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त उन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था। यानी गुनाह का जब इंसान के ऊपर नशा चढ़ जाता है तो फिर वो उसको कोई चीज सही गलत नहीं समझ आ रही होती। तो ये सारे लोग क्या हैं, गुनाह में मुब्तला थे। तो अब ये अपने नशे में धुत क्या हो गए, इनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें वो आपे से बाहर हो गए। आखिरकार फो- अ, वफो अ, आखिरकार पहुँचते ही उनको एक ज़बरदस्त धमाके ने आ लिया और हमने उसे बस्ती को तलपट करके रख दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसा दिए। तो यानी कि पहले तो ये जो बस्ती थी ऐसे उ उखाड़ कर औंधी कर दी गई, फिर ऊपर से जो संगे गिल होते हैं, सिज्जील, जो पकी हुई मिट्टी के गारे वो होते हैं पत्थर, वो बारीक-बारीक कंकरियाँ, वो उनके ऊपर बरसा दी गई, उनके ऊपर बाकायदा बारिश हुई है पत्थरों की और हर पत्थर पर नाम लिखा हुआ था, यानी कि निशान ज़दा किए हुए थे कि किस पर किसका और कौन-सा पत्थर लगना है। इस वाक़ये में बड़ी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो साहिब फ़रासत हैं और वो इलाका जहाँ ये वाक़या पेश आया था, गुज़रगाह आम पर वाक़ है। यानी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग गुज़रें तो उनको नज़र आ जाए कि ये बस्ती जो थी इसके ऊपर अज़ाब आया था। इसमें सामान्य इबरत है उन लोगों के लिए जो साहिब ईमान हैं और ऐका वाले ज़ालिम थे। तो देख लो कि हमने भी उनसे इंतकाम लिया और उन दोनों कौमों के उजड़े हुए इलाके खुले रास्ते पर वाक़ हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन बस्तियों को ऐसी जगह पर रखा ताकि आने-जाने वाले इसका मुशाहिदा करते रहें और इससे इबरत हासिल करते रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि इन बस्तियों को देखकर फ़ौरन जल्दी से गुज़र जाओ अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह माँगते हुए। क्योंकि इन बस्तियों में जिन पर अज़ाब आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहाँ पर लानतें बरस रही होती हैं, तो हमें ये नसीहत की गई है कि ऐसी बस्तियों से जल्दी से अल्लाह की पनाह माँगते हुए गुज़र जाना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो ये इबरत के मकाम बना लिए हैं, इससे इबरत हासिल करना चाहिए, ना कि सैरो-तफ़रीह के लिए वहाँ पर बहुत देर तक रुका जाए, क्योंकि वहाँ पर लगातार अल्लाह का अज़ाब बरस रहा होता है। अब ये जो अयका वाले थे, ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग थे। अयका तबूक का कदीम नाम है, तो उसको अयका कहा जाता है। जो तबूक है जगह, उसको अयका कहा जाता था पहले। तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम वालों को भी क्या कर दिया गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेस्त-ओ-नाबूद कर दिया। ये सारे कौन से शहर हैं? जो ये जो अरब है, अरब कंट्रीज़ के सारे कॉर्नर्स पे बसे हुए हैं। कोई नॉर्थ में है, कोई साउथ में है, कोई ईस्ट में है, कोई शिमाल में है, कोई शिमाल मगरिब में है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसीलिए करीब के शहरों की बात बता रहे, को देखा करते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसीलिए इनका वाक़या बयान किया है। हिज्र के लोग भी
بھی رسولوں کی تکذیب کرتے تھے۔ اب یہ ہجر والے جو ہیں، جو کہ کیا کرتے تھے، پتھر تراش کر گھر اور محل بنایا کرتے تھے۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے چلے گئے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح کے وقت پکڑ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آ سکی، یعنی دنیا میں جو کچھ جمع کیا تھا، اتنی محنتیں کی تھی، سارا کا سارا ضائع ہو گیا، اور ساتھ میں ان کے پاس کوئی اعمال نہیں تھے کہ اللہ کے پاس لے جاتے اور ان کی مغفرت کر دی جاتی۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کے سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر تخلیق نہ کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم تم ان لوگوں کی بے ہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو۔ یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اب یہ یہاں پر 7 آیتیں، 7 مسانی کہا گیا ہے سورہ فاتحہ کو۔ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں اور وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، یعنی کہ ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیتیں دہراتے ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی اگر یہ 7 آیتیں نہ دہرائی جائیں تو پھر وہ جو نماز ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ایک خوبصورت اس میں نام دیا ہے اس سورے کو، 7 مثانی، آیت نمبر 87 میں۔ اور یہ جو آیتیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی یہ قرآن عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ کو ایز اے پری ایمبل رکھ دیا ہے، جو پورے قرآن کا جو ہے اصل نچوڑ ہے، اور ساری مطلب پورے قرآن کا کیا ہے، جسٹ ہے۔ اور یہ کیا کرتی ہے، دعا کا مطلب طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں سورۃ الفاتحہ میں۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل کر دی ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس قرآن کا اور سورہ فاتحہ کا ریلیشن کیا ہے، دعا اور جواب دعا کا۔ سورہ فاتحہ دعا ہے اور یہ قرآن سارا کا سارا جواب دعا ہے۔ اللہ نے جواب کے طور پر یہ سارا قرآن انسان کو ہدایت کے لیے بخش دیا۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ اب دیکھیں یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اب جب دنیا کے معاملے میں تم نے دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھا کرو، تاکہ جب تم دین کے معاملے میں اونچے لوگوں کو دیکھو گے تو پھر تمہیں محسوس ہوگا کہ ہم نے تو ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے ہم اپنے مطلب کوئی اعمال ہمارے پاس جمع ہو گئے ہوں یا کوئی نیکیاں۔ اور جو دنیا کا معاملہ ہے اس کے اندر تم ان لوگوں کو دیکھا کرو جن کو تم سے کم دیا گیا ہے۔